السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 36۔ اہم نصیحت کرتا ہوں، جو شخص نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کے دل میں ایسی نورانیت پیدا ہوتی ہے جو اس کے چہرے اور آنکھوں سے اجاگر ہوتی ہے، جبکہ نظر کی بے احتیاطی کی وجہ سے چہرے پر پھٹکار برستی ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اللہ تعالی نے غض بصر کی آیت کے بعد اللہ نور السماوات والارض والی آیت نازل فرمائی ہے، جس میں نورانیت کا ذکر ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اس آیت کے بعد اللہ نور السماوات والارض کی آیتیں نازل کی ہیں۔ یہ غالباً علماء نے لکھا ہے کہ اس میں نورانیت کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ بد نظری سے بچنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ قلبی بصیرت اور فراست سے سرفراز کرتے ہیں، جو دل کی نورانیت کا لازمی اثر ہے۔ پس ایسا شخص فتنوں سے اور غلط روی سے محفوظ رہتا ہے۔ بد نگاہی سے احتراز کرنے والے شخص کے دل پر علم نبوت کا فیضان ہوتا ہے، جبکہ بد نگاہی کا مریض شخص قلبی ظلمت کے شکار ہونے کی وجہ سے علم کے نور سے بھی محروم رہتا ہے۔ اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ زنا کی مبتلا ہوں گے، کسی لڑکی کو پریشان کرو گے یا کسی مرد کو پریشان کرو گے، یہ دونوں طرف سے ہے۔ صرف لڑکیوں کو پریشان کرنا نہیں، بعض مرتبہ عورتیں مردوں کو مائل کرتی ہیں اور بعض مرتبہ مرد عورتوں کو مائل کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ایک حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ایک شخص کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ وجہ کیا؟ ایک ایسے درخت کی وجہ سے جو اس نے راستے کے بیچ سے ہٹا دیا تھا، اور وہ درخت مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے۔ صرف درخت ہٹانے کی وجہ سے، یعنی مسلمانوں کو تکلیف نہ دے آدمی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ دے، اس کو میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی تکلیف مت دیجیے۔ اب میں ایک دعا پڑھا رہا ہوں، اس کو پڑھ لیجیے۔ یہ دعا پڑھنے کا بہت اہتمام کیجیے، یہ دعا پڑھنے کا بہت اہتمام کیجیے۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، دشمن کے مقابلے میں جو ہماری کمزوریاں ہیں ان پر پردہ ڈال دیجئے اور ہمیں خوف کی چیزوں سے امن عطا فرما دیجئے۔ مسند احمد میں مجموع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے۔ امیجز بنا کر بھیج رہا ہوں، اس کو محفوظ کر لیجئے اور پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اللہ جل جلالہ عز والہ ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے حلال بستروں کا اللہ انتظام فرمائے، حرام بستروں سے اللہ تعالی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمان لکھ دے، ہمارے دلوں کے تختیوں کو اللہ نور سے بھر دے، ہمارے دلوں کے تختیوں میں معرفت کا نور داخل کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔